بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے سلفی منہج کی حقیقت کے عنوان سے ہمارا اور آپ کا یہ سلسلہ پچھلے کئی مہینوں سے جاری ہے. ہمارے سامنے جو موضوع ہے اس وقت وہ سلفی دعوت کے اصولوں میں سے دوسرے اصول رد بدعت کی تردید اور اس کی مذمت کے عنوان سے چل رہا ہے، اور اس ضمن میں کئی ایک باتیں آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے. آج اس سلسلے کی ایک بات اور بھی بڑی اہم ہے جو آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سلسلے میں آئے گی. جو موضوع ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ بدعت کا تعارف، بدعت کی پہچان، بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی مذمت احادیث میں، قرآن کی آیات میں، احادیث میں کیا ہے. یہ ساری باتیں پڑھنے کے بعد اسی طرح سے بدعت اگر کسی سے واقع ہو جائے اور وہ شخص سنت کی راہ پر چلنے والا ہو تو اس پر کیا حکم لگے گا. ایسے ہی بدعت کے بارے میں جو ایک چیز بہت زیادہ مشہور ہے کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، بدعت حسنہ کے نام سے، اس کی کیا حقیقت ہے. اس سلسلے میں ہم لوگوں نے بہت ساری باتیں پچھلے دروس میں پڑھی ہیں. آج جو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بدعت کی معرفت اور اس کی پہچان کے لیے، بدعتوں کو پہچاننے کے لیے کچھ علمی قواعد بھی ہیں، کچھ ایسے قواعد ہیں، کچھ ایسے پرنسپلز ہیں، اصول ہیں جس کے ذریعے سے ہم بدعتوں کو پہچان سکتے ہیں. اور یہ اصول اور قواعد تو بہت سارے قواعد ہیں، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے چند قواعد کا ذکر اپنی کتابوں میں کیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سرسری طور پر وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اسی طرح سے مزید اس عنوان پر بہت ساری باتیں ہمارے اسلاف نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور ان کتابوں سے کشید کر کے نکال کر کے اس وقت کے معاصر علماء نے بھی الحمدللہ مستقل کتابوں میں بھی اس عنوان پر باتیں لکھی ہیں. وہ عنوان ہے بدعات کو کیسے پہچانیں، بدعات کو پہچاننے کے قواعد کیا ہیں. تو ہم اور آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی اولاً بہت ہی بنیادی طور پر یہ پڑھیں گے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، ایسے ہی سلف امت کی تصریحات جو کچھ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس کی روشنی میں کچھ ایسے علمی قواعد اپنی کتابوں میں بیان فرمائے ہیں جن سے بدعت کی پہچان ہو سکتی ہے. ہم بدعت کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ چیز بدعت ہے، اس لیے کہ اس کا قاعدہ یہ ہے، اس کا قاعدہ یہ ہے، اس کا قاعدہ یہ ہے، اور اس قاعدے پر یہ چیز فٹ ہوتی ہے، اس لیے یہ بدعت ہے. بہرحال تو اس سلسلے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ایک قواعد بدعت کی معرفت کے سلسلے میں لکھا ہے جن کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی بدعت کو پہچانیں گے، اور بدعت کے مقابل میں جو اصل سنتیں ہیں ان کو پہچانیں گے. سنن اور بدعت کے درمیان جو تمیز کرنا ہے، تفریق کرنا ہے، دونوں کو الگ الگ کرنا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کو بھی ہم سمجھ سکیں گے. اور اس سلسلے میں کئی کتابوں میں انہوں نے اپنی باتیں لکھی ہیں. سب سے زیادہ معروف کتاب علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس سلسلے میں احکام الجنائز ہے. ایک کتاب ہے، مستقل کتاب، احکام الجنائز و بدعوہا، جنازے کے احکام اور جنازے میں پائی جانے والی بدعات، اس عنوان سے وہ کتاب ہے. اس کتاب میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جنازے سے متعلق سارے مسائل بالترتیب ایک دم آغاز سے لے کر اخیر تک کتاب و سنت کے دلائل سے، صحابہ کرام کے آثار سے، سلف امت کی تصریحات سے
الحمدللہ مرتب کیا ہے، بہت ہی جامع، بہت ہی اصولی اور علمی کتاب ہے۔ تو ان تمام احکام کو بیان کرنے کے بعد ایک باب انہوں نے یہ بھی قائم کیا ہے کہ جنازے میں بدعتیں کون کون سی پائی جاتی ہیں، تو اس کی بھی ایک لمبی فہرست ہے اور اس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جن بدعات کا ذکر اس کتاب میں شیخ نے کیا ہے وہ ساری بدعتیں ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں بھی پائی جاتی ہوں، کیونکہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب میں جو بدعتیں اکٹھا کی ہیں انہوں نے، جو بدعتیں معروف تھیں، جانتے تھے، سنتے تھے، یہاں وہاں اس کا تذکرہ ہوتا تھا، وہ اردن میں رہے، مثال کے طور پر وہ ایسے ہی سوریہ میں رہے، دمشق میں رہے اور دیگر بہت سارے علاقوں میں وہ رہے، تو جو بدعتیں ان کے سامنے تھیں جنازے سے متعلق، ان بدعات کا الحمدللہ انہوں نے ایک ساتھ میں تذکرہ کر دیا اور اس سے فائنل کر دیا کہ یہ چیزیں بدعت کے دائرے میں آتی ہیں اور جنازے کے ضمن میں یہ بدعتیں لوگوں کے یہاں چلتی ہیں۔ تو ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ ساری بدعتیں ہمارے سماج میں نہ پائی جاتی ہوں، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ بہت ساری بدعتیں ہمارے سماج میں پائی جاتی ہوں جو ان میں نہ ذکر کی گئی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ملک وطن ہندوستان اور ہمارے ملک کے بہت سارے گوشے ہیں، ہر علاقے میں ساری بدعتیں یکساں نہیں ہوتی ہیں، کسی علاقے میں کچھ بدعتیں ہیں، دوسرے علاقوں میں کچھ بدعتیں ہیں، تو اس طرح سے ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری بدعتیں ہمارے سامنے جو آ رہی ہیں اس میں ہمارے معاشرے کی ساری بدعتیں شامل ہوں، لیکن بدعات کا تذکرہ انہوں نے اس میں کیا ہے۔ اب اس کے بعد ان بدعات کا تذکرہ کرنے سے پہلے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ قواعد بیان فرمائے ہیں، بدعات کو پہچاننے کے کچھ قواعد۔ اس سلسلے میں جو قواعد بیان کیے ہیں وہ تقریباً 7-8 قواعد ہیں جو یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قواعد، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اہل علم نے اپنی کتابوں میں سلف امت کی کتابوں سے نکال کر بدعات کو پہچاننے کے قواعد لکھے ہیں، ان کا بھی تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سرسری طور پر آپ کے سامنے اس لیے کیا جائے گا تاکہ بدعات کی پہچان کے سلسلے میں کم از کم سرسری طور پر ہم ان قواعد کو سن لیں تفصیلات میں جائے بغیر۔ پہلی چیز کہتے ہیں کہ کچھ بدعتیں ایسی ہوتی ہیں جن بدعتوں کے سلسلے میں کہ بدعتیں گمراہی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بدعات کیا ہیں؟ گمراہی ہیں، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو شریعت کے اندر ایک دم شارع علیہ السلام یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اللہ عز و جل اللہ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ بھئی یہ ساری چیزیں سنت ہیں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام ہے۔ اب اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ بدعات کے دائرے میں آتی ہیں۔ تو یہاں پر اسے پوائنٹس میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ نمبر 1 کہتے ہیں ہر وہ چیز، ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو سنت کے خلاف ہو، سنت سے ٹکرائے۔ بدعت کی پہچان، پہلی پہچان کیا ہے بدعت کی؟ کہ ہر وہ چیز جو سنت سے ٹکرائے، چاہے وہ کوئی بات ہو جو ٹکرائے، اقوال ہوں یا کچھ افعال ہوں، یعنی ایسے کچھ کام ہوں جو سنت سے ٹکراتے ہوں، سنت کے متعارض ہوں، اس کے خلاف جاتے ہوں، یا کچھ ایسے عقائد ہوں جو سنت کے خلاف جاتے ہوں، یا ان تمام چیزوں کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ چاہے یہ چیزیں اجتہاد کی بنیاد پر ہوں، اجتہاد کی بنیاد پر۔ اب اس کو سمجھ لیتے ہیں سرسری طور پر۔ کوئی بھی قول، کوئی بھی فعل، کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی چیز بولنے والی، کوئی بھی چیز کرنے والی، کوئی بھی عقیدہ جسے رکھا جائے، بنایا جائے، جس کو انسان اپنے دل و دماغ میں بٹھاتا ہے، تو کوئی بھی قول، فعل، عمل، عقیدہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، اس سے ٹکراتا ہو، وہ بدعت ہے، چاہے وہ اجتہاد کی بنیاد پر کیوں نہ ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی، ایک شخص نے، صاحب علم نے اجتہاد کیا، کوئی مسئلہ تھا جس مسئلے کے بارے میں صریح دلیل موجود نہیں تھی، اس کے سامنے اجتہاد کیا، کسی نے اجتہاد کیا اور یہ سمجھا کہ یہ چیز سنت ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں تھی، وہ سنت سے ٹکرانے والی چیز تھی، تو اسے بدعت کہا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اجتہاد کی بنیاد پر ہوا ہے اس لیے یہ بدعت نہیں ہے۔ یہ بات اجتہاد کی بنیاد پر ہے۔ اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے کسی مسئلے کے بارے میں کوشش کر کے اس کا جواب نکالنا،
کسی مسئلے کے سلسلے میں کوشش کر کے محنت کر کے اس کا جواب نکالنا کہ اسے حلال سمجھیں کہ اس کو حرام سمجھیں کہ اس کو جائز سمجھیں ناجائز سمجھیں مکروہ سمجھیں مندوب سمجھیں وغیرہ، اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ یہ سرسری طور پر سمجھنے کے اعتبار سے، یہ کوئی اصطلاحی بات آپ کے سامنے نہیں کی جا رہی ہے، صرف سمجھنے کے لیے، یعنی کوشش کر کے مسئلے کا جواب جاننا کہ یہ حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے کیا ہے، اسی چیز کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اب اگر اجتہاد کی بنیاد پر کوئی قول کوئی بات بولی جا رہی ہے لیکن سنت کے خلاف ہے تو اسے بدعت کہا جائے گا، اسے بدعت کہا جائے گا۔ اجتہاد کے نام پر اسے بدعت سے خارج نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اجتہاد ہے اس لیے بدعت نہیں، وہ بدعت مانا جائے گا۔ کوئی عمل ہے کوئی کام ہے جو کیا جا رہا ہے اور وہ کیا ہے، وہ سنت کے خلاف ہے، لیکن اجتہاد سے وہ کام لوگ کر رہے ہیں تو بھی اسے کیا کہا جائے گا، بدعت کہا جائے گا۔ ایسے ہی کوئی عقیدہ آدمی رکھ رہا ہے، کوئی عقیدہ رکھے اور اس عقیدے کے بارے میں بھی اس کا اجتہاد ہو، وہ سمجھتا ہو کہ ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے، تو اسے بھی کیا کہا جائے گا، بدعت کہا جائے گا، کیونکہ سنت میں وہ عقیدہ موجود نہیں ہے۔ تو جو قول سنت کے خلاف ہو، جو عمل سنت کے خلاف ہو، جو عقیدہ سنت کے خلاف ہو، وہ بدعت ہے، چاہے وہ چیزیں قول فعل عمل اور عقیدہ یہ اجتہاد کی بنیاد پر کیوں نہ ہو۔ اب بہت سارے ایسے مسائل آپ کے سامنے ہمارے سامنے آ سکتے ہیں جو کتابوں کے اندر موجود ہیں، کسی بہت بڑے امام نے بہت بڑے عالم نے اجتہاد کر کے وہ مسئلہ لکھا ہے، لیکن وہ مسئلہ اجتہاد کر کے لکھا ضرور ہے، لیکن چونکہ وہ سنت کے خلاف ہے اس لیے اسے بدعت ہی کہا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اس امام کو اس عالم کو بدعتی نہیں کہا جائے گا، لیکن اس عمل کو بدعت کہا جائے گا، اس قول کو بدعت کہا جائے گا، وہ عقیدہ جو رکھا جا رہا ہے اجتہاد کی بنیاد پر اسے بدعت کہا جائے گا۔ تو ایک عام قاعدہ شریعت کا ایک دم واضح ہے کہ جو چیز سنت میں نہیں ہے، سنت سے ٹکراتی ہے، کوئی قول ہو فعل ہو یا عقیدہ ہو، وہ بدعت ہے۔ اجتہاد کی بنیاد پر بھی کوئی کر رہا ہو کہہ رہا ہو عقیدہ رکھ رہا تو بھی وہ بدعت۔ اور اس سلسلے میں ہم لوگوں نے اس سے پہلے کے حلقے میں ایک دو سبق پہلے ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ جو چیز بھی بدعت ہوگی سنت کے خلاف ہوگی وہ بدعت کہلائے گی، خواہ اسے کہنے والا کرنے والا کوئی عالم کیوں نہ ہو، کوئی امام کیوں نہ ہو، اس عمل کو بدعت کہا جائے گا۔ لیکن وہ عالم امام یا کوئی عام مسلمان بھائی اگر سنت کا متلاشی ہے، سنت کا شیدائی ہے، تو اس شخص کو، اس عالم کو، اس عام آدمی کو، اس بھائی کو ہم بدعتی نہیں کہیں گے، لیکن اس عمل کو بدعت کہیں گے کیونکہ سنت کے خلاف گیا ہے وہ۔ نمبر 2، دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ ہر کام، ہر وہ چیز جس کو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے، ہر وہ چیز، ہر وہ امر، ہر وہ معاملہ جس کو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کی جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی کوئی بھی چیز جس کے بارے میں یہ آدمی سوچے کہ یہ کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی، میں اللہ کا قریب ہو جاؤں گا، اللہ مجھ سے محبت کرے گا، اللہ مجھے چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا۔ تو کوئی بھی چیز جس کے بارے میں آدمی یہ سوچتا ہو کہ یہ کام نیکی کا ہے، یہ کام کیا ہے؟ نیکی کا ہے، قربت کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اس نیت سے کوئی بھی کام کرے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہو تو اسے کیا کہا جائے گا؟ بدعت کہا جائے گا۔ یہ بھی بدعت کی پہچان ہے کہ کوئی بھی کام آدمی ثواب کی نیت سے کرے جبکہ سنت میں وہ چیز موجود نہ ہو۔ اب جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کا مسئلہ لے لیجیے، کتنا بہت سارے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کا جشن مناتی ہے، اور اس کے بارے میں ان کے بہت سارے عقائد ہیں، بہت ساری تفصیلات ان لوگوں نے بنا رکھی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ گرچہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، گرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مسئلہ ہے، آپ کی دنیا میں آمد کا، پیدا ہونے کا، وجود میں آنے کا مسئلہ ہے، آدمی یہ جشن کیوں مناتا ہے؟ یہ سوچ کر کے مناتا ہے کہ اس جشن مناؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا کام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک کام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قربت حاصل کرنا، تقرب حاصل کرنا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی وہ کام کر کے ہمیں ثواب ملے گا، اسی کو کہتے ہیں اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے کوئی کام کرنا۔ تو
ایسا کوئی بھی کام بدعت مانا جائے گا جس کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ایسا کرنے سے ثواب ملے گا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یا تو اسے منع کیا گیا ہو یا ویسی کوئی تعلیم نہ دی گئی ہو، سنت میں اس کی کوئی بنیاد موجود نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش وہ یوم پیدائش کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں اتنا مبالغہ ہو رہا ہے میرے بھائیوں، اسے باقاعدہ عید کا نام دے دیا گیا، باقاعدہ عید کا نام دے دیا گیا۔ اور آپ دیکھیے کہ باقاعدہ وطن عزیز میں باقاعدہ اس کی سرکاری چھٹی منظور کرائی گئی کہ وہ ہماری بہت بڑی عید ہے۔ یہی نہیں کہ وہ عید ہے بلکہ اسے عیدوں کی عید کہا جاتا ہے، یعنی عید الفطر سے بڑھ کر کے ہے، عید الاضحیٰ سے بڑھ کر کے ہے، یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن سے متعلق جشن ہے۔ شب بیداری کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، حمد پڑھنا، نعت پڑھنا، پھر اس کے علاوہ جلوس نکالنا ہے نا، اور ایسے ہی مرد و زن کا اختلاط ہے، اور میلاد کے سلسلے میں اور بہت سارے کام جو کیے جاتے ہیں، جو فی نفس ہی ایک کام جو بدعت کا ہے میلاد کا جشن، اس کے اندر ہونے والے جو کام ہیں وہ بہت ساری بدعت کو اپنے اندر اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو ایک بدعت اپنے اندر بہت ساری بدعتوں کو اکٹھا کر لیتی ہے۔ اب یہی کام ہے، آپ دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی تعلیم نہیں ہے، آپ نے کوئی تعلیم نہیں دی، نہ آپ نے خود زبان سے کوئی تعلیم دی، نہ آپ نے خود اپنے عمل سے کبھی وہ کام کیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حد درجہ چاہنے والے، محبت کرنے والے آپ کے اصحاب، آپ کے آل بیت رسول، کسی نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یوم پیدائش سے متعلق ہو۔ تو ایسی صورت میں اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کہا جائے گا کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ ایک ایسا کام جس کی سنت میں کوئی اصل موجود نہیں ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کا، اجر و ثواب کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 3، بدعت کی پہچان میں سے ایک پہچان کیا ہے؟ ایک معرفت کے قواعد میں سے ایک قاعدہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کے بارے میں میرے بھائیوں کہتے ہیں لا يمكن ان يشرع الا بنص او توقیف ولا نص علیہ، ہر وہ کام جو کام ممکن ہی نہیں ہے شریعت میں آنا، کوئی بھی کام جس کا شریعت میں آنا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس کی کوئی صریح دلیل موجود نہ ہو، اس کی کوئی نص موجود نہ ہو، اس کی کوئی نص موجود نہ ہو، بغیر نص کے کوئی وہ مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے، اور اس پر کوئی نص، کوئی صریح دلیل موجود نہ ہو تو اسے کیا کہا جائے گا؟ بدعت کہا جائے گا۔ یعنی کوئی بھی دین کا کوئی بھی مسئلہ جو دلیل کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا ہے، نص کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا ہے، اور واقعی اس پر کوئی نص صریح دلیل موجود بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کام کو بدعت کہا جائے گا، کیونکہ بلا دلیل ہے وہ، کیونکہ وہ بلا دلیل ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ مثال جاننا چاہیں تو مثال کے طور پر ابھی حج بیت اللہ گیا ہے نا، حج بیت اللہ میں طواف ہے، سعی ہے، اور اس کے بعد جب حج کے احکام شروع ہوتے ہیں، یہ عمرے سے متعلق ہے، حج کے احکام شروع ہوتے ہیں مثال کے طور پر، تو اس کے اندر مینا ہے، مبیت کرنا ہے، وہاں دن گزارنا ہے، اور اس کے بعد 10 تاریخ کی رات، 11 تاریخ کی رات، 12 تاریخ کی رات، 13 تاریخ کی راتیں مثال کے طور پر وجوبی طور پر مبیت کرنا ہے، ایسے عرفہ کا دن گزارنا ہے، مزدلفہ کی شب مزدلفہ میں گزارنی ہے، یہ سارے کام حج کے ہیں۔ یہ سارے کام اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیے، اور آپ نے عملی طور پر صحابہ کرام کے سامنے اس کا نمونہ پیش کیا، آپ نے طواف بھی کیا، آپ نے سعی بھی کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے دوران کوئی دعا امت کو نہیں سکھلائی، طواف کے دوران کوئی دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو نہیں سکھلائی، سوائے رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کے۔ اس کے علاوہ پہلا جو شوط ہوتا ہے، یعنی پہلا چکر جس کو ہم کہتے ہیں، دوسرا چکر، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ان میں سے کسی چکر کی کوئی دعا اللہ کے نبی نے نہیں سکھائی کہ پہلے چکر میں آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے، اس کے بعد دوسرا چکر شروع ہو تو آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے، تیسرے میں یہ دعا پڑھنا ہے، چوتھے میں یہ پڑھنا، ایسی کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی۔ اب آپ بتائیے کہ جب ایک مسئلہ ہے دعا پڑھنے کا، تو کیا دعا بغیر کسی صریح دلیل کے ثابت ہو سکتی ہے؟ دعا کو ثابت کرنے کے لیے ایک دم صریح دلیل ہونی چاہیے کہ ہاں واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس حدیث میں ایسا ایسا کرنے کے لیے کہا ہے، یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا ہے، یا اللہ کے کلام کے اندر وہ بات آئی ہو، یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں کوئی ایسی چیز آئی ہو. تو اب جب اس سلسلے میں کوئی صریح دلیل ہے ہی نہیں، نہ کوئی صریح دلیل ہے، نہ کوئی اشارے اور کنایے کی کوئی دلیل ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ بنا لے یا تیار کر لے، لکھ لے، جمع کر لے، اور پہلے چکر، دوسرے چکر، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اور باقاعدہ ان دعاؤں کو باقاعدہ پڑھے، تو ان دعاؤں کو بدعت کہا جائے گا، اس لیے کہ دعائیں بغیر کسی صریح دلیل کے ثابت نہیں ہو سکتی ہیں. کہاں سے آ گئی یہ چیز؟ یہاں کوئی اجتہاد کا مسئلہ بھی تو نہیں ہے نا، یہاں کوئی معاملہ اجتہاد کا بھی نہیں ہے کہ بھئی اس سلسلے میں اب کوئی دلیل نہیں مل رہی ہے تو غور کرنا چاہیے، اجتہاد کریں علماء کرام کی یہاں کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے. بھئی عمل موجود ہے، دعا نہیں کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے 7 چکر لگائے، آپ نے پہلا، دوسرا، تیسرا 7 شوط یعنی چکر آپ نے لگائے، اپنے عمرے میں لگائے، حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا نہیں کی، نہ آپ نے کیا، نہ آپ نے بتایا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ چیز وہاں پر ہے ہی نہیں، سرے سے کام ہے لیکن کام کے دوران دعا نہیں ہے، تو بغیر کسی صریح دلیل کے، نص کے، کوئی بھی دعا ثابت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اگر کوئی دعا کوئی لے کر کے آتا ہے، لکھ کر کے لاتا ہے، کتابوں میں جمع کرتا ہے یا پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کیا کہا جائے گا؟ بدعت کہا جائے گا، صاف صاف، کیونکہ یہ چیز بغیر نص کے ثابت شریعت میں نہیں ہو سکتی ہے. کہتے ہیں یہ بدعت ہے. الا ما کان عن صحابی، ایک استثناء ہے، اس میں کیا ہے؟ ایک استثناء ہے. استثناء یہ ہے، الا یہ کہ کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے آئی ہو اور وہ عمل صحابہ کرام سے یا فلاں صحابی سے، ایک صحابی سے یا ایک زیادہ صحابی سے ایک سے زیادہ مرتبہ پایا گیا ہو اور کسی نے اس پر نکیر نہ کی ہو کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں. کیا مطلب؟ جیسے مثال کے طور پر یہی دعا کی بات چل رہی تھی. دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ طواف میں کوئی پہلے دوسرے تیسرے چکر میں، نہ ایسے صحیح کے پہلے دوسرے تیسرے چکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے. اس لیے بدعت. مستثنا کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اس سے الگ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے سوائے اس کے کہ کسی صحابی سے کوئی چیز آئی ہو، یعنی فلاں صحابی نے یہاں پر یہ کام کیا ہے اور وہ کام ایک مرتبہ نہیں کیا ہے، بار بار کیا ہے، بہت بار کیا ہے، یا ایک سے زیادہ صحابہ کرام سے وہ چیز آئی ہوئی ہے اور کسی صحابی نے اس پر ٹوکا نہیں ہے، کوئی صحابی اس کے خلاف بیان نہیں دے رہا ہے، اس کے خلاف کوئی بات نہیں بیان کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی گنجائش ہوگی اس عمل کو جو صحابی سے آئی ہوئی ہے، اس کو ہم بدعت، جو عمل جو آیا ہوا ہے صحابی سے، اسے ہم بدعت نہیں کہیں گے. مثال کے طور پر جیسے یہی بات چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی کے دوران کوئی دعا نہیں سکھلائی ہے. اگر کوئی دعا گھڑ لیتا ہے، بنا لیتا ہے، نکال لیتا ہے تو بدعت ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ایسی دعا کسی صحابی سے آئے اور صحابی نے بار بار دعا پڑھی ہو اور کسی دوسرے صحابی نے اس پر ٹوکا نہ ہو تو وہ چیز جائز ہوگی. اس سلسلے میں بالکل اسی پوائنٹ پر ایک دوسری مثال موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ایک سے زیادہ صحابہ کرام سے، ایک سے زیادہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور آپ کے علاوہ بھی کئی صحابہ کرام سے روایت آئی ہوئی ہے کہ وہ سعی کے دوران ایک دعا پڑھا کرتے تھے. سعی کے دوران ایک دعا پڑھا کرتے تھے. وہ دعا کیا تھی؟ رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم. رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم. اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اے میرے پروردگار تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما. انکا انت الاعز، یقیناً تو، بے شک تو اعز، سب سے زیادہ عزت اور بلندی والا ہے، الاکرم، اور سب سے زیادہ کرم والا ہے، سخاوت والا ہے، نوازنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے. تو اب یہ دعا ثابت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً اور دیگر کئی ایک صحابہ کرام سے یہ دعا ثابت ہے. اور کسی صحابی سے یہ چیز نہیں آتی ہے کہ کسی نے اعتراض کیا ہو کہ یہ دعا آپ لوگوں نے کہاں سے لائی.
اس لیے اگر کسی صحابی نے یا ایک سے زیادہ صحابی نے کوئی کام کیا ہو اور کسی نے اس کے خلاف انکار نہ کیا ہو، نکیر نہ کیا ہو، ٹوکا نہ ہو، تو ایسی صورت میں اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے سنت میں شامل کیا جائے گا، اسے بدعت میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہو گئی مثال تیسری چیز کی۔ چوتھی مثال، چوتھا قاعدہ بدعت کو کیسے پہچانیں گے ہم؟ چوتھا قاعدہ کیا ہے؟ جو چیزیں کافروں کے عادات سے متعلق ہوں، جو چیزیں ایسی ہوں جو کافروں کا طور طریقہ ہو، کافروں کی روش ہو، کافروں کا طرز زندگی ہو، کافروں کے شعار کا حصہ ہو، اور اسے عبادت میں ملا دیا گیا ہو، یعنی کوئی چیز عبادت کے اندر ملا دی جائے، عبادت کے ساتھ چپکا دی جائے، چشمہ کر دی جائے، اور وہ چیز کہاں سے آئی ہو؟ وہ چیز کافروں سے آئی ہو، کافروں کے عادات، اطوار، ان کے رہن سہن سے، ان کے معاملات سے وہ چیز آئی ہو، ان کے یہاں ایسا چلتا ہو، اور وہ چیز کہاں آ جائے؟ مسلمانوں کے یہاں کسی عبادت میں شامل ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بھائی اس عبادت کا آخر اس عبادت میں جو یہ چیز شامل کر دی گئی ہے غیروں کی ہے، کفار کی ہے، اسے کہاں سے دین کے اندر آئی ہوئی عبادات میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ تو عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور اللہ کے دین کے اندر، اسلام کے اندر وہ ثابت ہے، لیکن اس عبادت کے اندر کوئی چیز ایسی جوڑ دی جائے، چپکا دی جائے جو کافروں کی طرف سے آئی ہو، تو بہت صاف بات ہے کہ بھئی کافروں کا جو طور طریقہ ہے ہم اس سے بری ہیں، بیزار ہیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ پانچویں دلیل کیا ہے؟ پانچواں قاعدہ کیا ہے؟ جس کے بارے میں بعض علماء نے یہ کہا ہو کہ ایسا کرنا بہتر ہے، مستحب جس کو کہتے ہیں، جس چیز کو بعض علماء نے یا کسی عالم نے مستحب کہا ہو کہ ایسا کرنا مستحب ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، خاص طور پر وہ علماء یا ایسا کوئی عالم جو متاخرین میں سے ہو۔ کس میں سے ہو؟ متاخرین میں سے، یعنی بعد کے لوگوں میں سے ہو، قریب کے بعد کے علماء میں سے ہو، اور اس کو مستحب کہا ہو، حالانکہ اس کے بارے میں کوئی دلیل سنت کے اندر موجود نہ ہو، سنت کے اندر موجود نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی، کسی عالم نے، کسی امام نے یا کسی بھی شخص نے متاخرین میں سے یہ کہا ہو کہ جب حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا احرام کرتا ہے، لبیک عمرہ لبیک حجہ جب کہتا ہے، تو اس وقت اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ کیا کرے؟ مستحب ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ کس کے لیے؟ احرام کے لیے۔ احرام کے لیے اگر کوئی شخص 2 رکعت مستحب قرار دیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو بدعت کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مستحب کہنا یہ کافی نہیں ہے، مستحب کہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کوئی دلیل ہو۔ تو اب کسی عالم نے لکھ دیا ہے، کسی عالم نے کہہ دیا ہے اپنی تقریر میں، اپنے درس میں، کسی عالم نے لکھ دیا اپنی کتاب کے اندر کہ فلاں کام کرنا مستحب ہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ مستحب ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس عمل کو بدعت کہا جائے گا۔ لیکن جس عالم نے لکھا ہے اگر اس کا طریقہ، اس کا انداز، اس کا طرز زندگی، اس کا منہج، اس کا راستہ اتباع سنت ہو، تو ایسی صورت میں اس پر بدعت کا حکم ہم نہیں لگائیں گے، اس پر بدعت کا حکم نہیں لگائیں گے، البتہ اس عمل کو بدعت کہیں گے، اس عمل کو بدعت کہیں گے۔ ایسے ہی چھٹا قاعدہ کیا ہے؟ چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ عبادت، یہ بدعت پہچاننے کا قاعدہ ہے، ہر وہ عبادت جس کی کیفیت یعنی اس کا طریقہ، ہر وہ عبادت جس کی کیفیت، جس کا طریقہ کسی ضعیف حدیث میں یا کسی موضوع حدیث میں آیا ہو۔ عبادت کی کیفیت، اسے ادا کیسے کرنا ہے، وہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، بلکہ کیسے ہے؟ ضعیف حدیث کے اندر ہے، کسی موضوع اور جھوٹی حدیث کے اندر اس کی کیفیت آئی ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی کیفیت ہم کسی ضعیف اور موضوع روایت سے نہیں لے سکتے۔ اس کی وہ کیفیت جو ضعیف اور موضوع روایت میں آئی ہوئی ہے، اس کیفیت کو بدعت کہا جائے گا، اس کیفیت کو بدعت کہا جائے گا۔ اس لیے یہ بہت بنیادی قاعدہ ہے کہ ہمیں جیسے اصل عبادت سنت سے لینی ہے، صحیح حدیث سے لینی ہے، ایسے ہی عبادت کا طریقہ اور اس کو ادا کرنے کی کیفیت جو ہے
وہ بھی ہمیں صحیح حدیث سے ہی لینی چاہیے۔ یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں شامل کی جا سکتی کہ فلاں چیز کا تعلق فضائل سے ہے، فلاں چیز کا تعلق مسائل سے ہے۔ کوئی بھی چیز ہو وہ ضعیف اور موضوع سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ عبادت کا طور طریقہ، عبادت کی تعداد، عبادت کی گنتی، عبادت کا وقت، یہ ساری کی ساری چیزیں صحیح حدیثوں کے اندر ثابت ہونی چاہیے۔ اگر کسی ضعیف اور موضوع روایت سے کوئی چیز آئی ہے تو اس کیفیت کو ہم بدعت کہیں گے، اور ہم کہیں گے کہ بھئی یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ ساتواں قاعدہ یہ ہے کہ کوئی شخص عبادت کے اندر غلو کرے، عبادت کے اندر کیا کرے؟ غلو کرے۔ غلو مبالغہ کرنا، حد سے زیادہ تجاوز کرنا، حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا۔ اب عبادت کے اندر بھی غلو صحیح نہیں ہے، یہ بھی کیا ہے؟ بدعت ہے۔ عبادت تو اچھی چیز ہے، کہ نماز پڑھنا کیا گناہ کا کام ہے؟ نہیں، بہت اچھا کام ہے، لیکن ہم اس کے اندر حد سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ روزہ رکھنا اچھا کام ہے، لیکن اس میں ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کریں گے جس میں حد سے آگے بڑھنے والی چیز ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس سلسلے میں مشہور روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم سب جانتے ہیں کہ 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے بارے میں پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے ہیں۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی عبادت کے بارے میں لوگوں کو بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ یہ تھا، یعنی فرض تو ادا کرنا ہی ہے، فرائض کی تو بات ہی نہیں ہے، فرائض تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، نوافل کی بات چل رہی ہے یہاں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتا ہوا اور عبادت کرتا ہوا دیکھنا چاہتے تو آپ کو جاگ کر کے کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے ہوئے دیکھ لیتے، اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتا ہوا دیکھنا چاہتے تو آپ کو سوتا ہوا دیکھ لیتے۔ یعنی آپ کی عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ پوری رات کبھی بھی نہیں جاگتے تھے، پوری رات جاگ کر کے نماز میں عبادت میں کھڑے رہیں، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ آپ کبھی جاگتے تھے، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، کبھی آپ آرام کر رہے ہوتے تھے تو کچھ دیر آرام کرنا، کچھ دیر نماز پڑھنا، کچھ دیر آرام کرنا، کچھ دیر نماز پڑھنا، یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ روزے کا کیا مسئلہ ہے؟ روزہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا تو پورا رکھتے تھے، لیکن رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا روزہ اللہ کے نبی نے پورا نہیں رکھا۔ ٹھیک ہے، شعبان میں روزہ آپ نے کثرت سے رکھا، اتنی کثرت سے رکھا کہ ایسے سمجھ لو کہ پورے مہینے کا رکھا، لیکن پورے مہینے کا مکمل روزہ اللہ کے نبی نے نہیں رکھا۔ یعنی کثرت بیان کرنے کے لیے کہا گیا، کثرت بیان کرنے کے لیے کہا گیا کہ ایسے سمجھو کہ اللہ کے نبی نے پورے مہینے کا روزہ رکھا، لیکن پورے مہینے کا روزہ آپ نے نہیں رکھا بلکہ بکثرت رکھا، یعنی آپ نے 20 رکھا، 25 رکھا، 27 رکھا، 26 رکھا، مثال کے طور پر، لیکن مکمل نہیں رکھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرائض کے علاوہ نفل روزے جو آپ رکھا کرتے تھے وہ مسلسل نہیں رکھتے تھے کہ آپ بس روزہ ہی روزہ، روزہ ہی روزہ، روزہ ہی روزہ، ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ روزہ رکھتے تھے، کبھی آپ بغیر روزے کے رہتے تھے، یصوم و یفطر، کبھی آپ روزہ رکھتے، کبھی آپ روزہ نہیں رکھتے۔ اس طریقے سے یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب کوئی شخص غلو کرے، جیسے ان لوگوں نے غلو کیا، آئی بات نکاح کی، ہے نا، شادی کی، نکاح کی، کہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو تعلقات کیسے تھے، ازدواجی تعلقات کیسے تھے، تو اس کے بارے میں المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں، ایک سے زیادہ نکاح کیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت ہے کہ آپ کے لیے 4 سے زیادہ بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی بہت ساری خصوصیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ولی رہے تبھی نکاح کوئی عورت کر سکتی ہے آپ سے، بالکل نہیں۔ کوئی خاتون آئے جو کسی کے نکاح میں نہ ہو اور وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہو، نکاح کی رغبت رکھنا چاہتی ہو، آ کر کے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دے، پیش کر دے، اللہ کے نبی اگر آپ کو تسلیم کر لیں، اسے قبول کر لیں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اپنی بیوی، اپنی زوجہ بنا لیتا ہوں، تو آپ کی زوجہ ہو جائے گی، نہ کسی ولی کی ضرورت ہے، نہ کسی قاضی کی ضرورت ہے، نہ کسی گواہ کی ضرورت ہے، نہ کچھ۔ یہ اللہ کے نبی خصوصیات ہے۔ تو بہرحال فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری شادیاں کی ہیں۔ بیک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 بیویاں موجود تھیں۔ ایسے آپ کی بیویوں کے، آپ کے نکاح کی تعداد میں اختلاف ہے، 11 اور اس سے زیادہ بھی بیان کیا گیا ہے،
لیکن ایک ساتھ میں 9 بیویاں 9 ازواج مطہرات موجود تھیں زندہ باحیات آپ کے حرم میں، یعنی آپ کے نکاح میں موجود تھیں۔ اب یہ تینوں باتیں ان لوگوں نے سنا، جو 3 لوگ آئے تھے پوچھنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی عبادت راتوں کو کیسے ہوتی ہے، نفل روزے کیسے رکھتے ہیں، نفل نمازیں کیسے پڑھتے ہیں، ساری باتیں بتلائی گئیں۔ تو روایت میں ہے کأنہم تقالوہا، تو جب ان لوگوں نے سنا یہ ساری کیفیت ان کو معلوم پڑی اللہ کے نبی کے بارے میں، تو ایسا لگا ان کے انداز سے کہ وہ بہت کم سمجھ رہے ہیں، یہ تو بہت تھوڑی عبادت ہوئی، بھائی پوری رات تو جاگتے بھی نہیں تھے، کبھی جاگتے کبھی سوتے، تو عبادت بہت کم ہے، کبھی روزہ رکھتے کبھی روزہ نہیں رکھتے، یہ بھی بہت کم روزہ ہے۔ اور زندگی کا معاملہ یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے شادی نہیں کی بلکہ 9 بیویاں ایک ساتھ میں آپ کی موجود ہیں، تو آپ علیہ السلام کی عبادت کو ان لوگوں نے کم سمجھا، اسے تقال یعنی کیا مطلب قلیل سمجھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے ان کو بلوایا، آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، بھئی کیا آپ ہی لوگوں نے اس طرح کی بات کی ہے، آپ ہی لوگ اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تو بہت کم ہے، ان کی عبادت بہت کم ہے، ان کا روزہ بہت کم ہے، وہ عورتوں سے ایک عورتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے، تو یہ چیز بہت کم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی اللہ کے نبی کا مقام تو بہت اونچا ہے، آپ کے لیے کہاں ضروری ہے کہ آپ بہت زیادہ محنت کریں نفل عبادات میں، بہت زیادہ محنت کریں رات کو نفلی عبادت کرنے میں، نماز پڑھنے میں بہت زیادہ محنت کریں، آپ روزہ رکھنے میں، کہاں آپ کے لیے ضروری ہے؟ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں، معاف کیے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کے لیے ضرورت بھر یعنی تھوڑا بہت بھی اگر آپ کر لیتے ہیں تو الحمدللہ کافی ہے، کیونکہ آپ کی بخشش ہو چکی ہے، آپ کی مغفرت ہو چکی ہے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے کہا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں نے اس طرح کی بات کہی ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی ہم لوگوں نے ایسی بات کہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میرے گناہ بخشائے ہوئے ہیں اگلے پچھلے، تو میں اس لیے تھوڑا بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں، تھوڑی سی عبادت کر لیتا ہوں، کبھی سوتا ہوں کبھی جاگتا ہوں، کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی روزہ نہیں رکھتا ہوں، تم لوگوں نے ایسا کیوں سمجھ لیا؟ جان لو کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، انی لاتقاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، واخشاکم للہ، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ یہ نہ سمجھو کہ میرے گناہ اللہ نے بخش دیے ہیں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اب مجھے بے فکری ہو گئی ہے کہ مجھے کہاں ڈرنے کی ضرورت ہے، میں تو بخشا جا چکا ہوں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا، خشیت رکھنے والا ہوں۔ وَإِنِّي لَأَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ، اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم رکھنے والا ہوں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جتنا علم رکھے گا وہ اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، اس کا تقوی اختیار کرے گا۔ جو جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم رکھے گا اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، اس کی دین کی پابندی کرے گا، اس کی شریعت پر عمل کرے گا، گناہوں سے اتنا زیادہ بچے گا۔ میرے بھائیو یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے کہ جو دین سے بے راہ روی پائی جاتی ہے اس کے پیچھے بڑی وجہ ہے کہ انسان کو اللہ کے دین کا علم نہیں ہے، وہ اللہ کے بارے میں نہیں جانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اس کا مقام، اس کی عظمت نہیں جانتا۔ جو جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم رکھے گا اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا۔ من کان باللہ اعلم کان منہ کان لہ اتقی، جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا علم رکھے گا اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی شعار ہوگا۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اسماء اور صفات کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کرو۔ کیسے پہچانیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ اللہ کے اسماء سے، اللہ کے صفات سے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ان گنت ہیں، ہمارے سامنے قرآن و سنت کے دلائل میں جو اسماء و صفات آئے ہوئے ہیں اگر ہم ان کا علم حاصل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، اس کے مقام کو، اس کی شان کو ہم بڑی اچھی طرح سے جان لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے اندر اللہ کا مقام، اللہ کی عظمت ڈھلی ہوئی ہے، اللہ کی عظمت ڈھلی ہوئی ہے، اس کا مقام ڈھلا ہوا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اسماء اور صفات کے ذریعے سے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے پہچاننے کی بات تو بہت دور کی ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو اپنی کچی عقل سے تعویل کرنے کا کام چل رہا ہے۔
خرد برد کرنے کا کام چل رہا ہے، ہیرا پھیری کرنے کا کام چل رہا ہے، اس کے اندر اپنی عقل سے گھسیڑ کر کے اس کے اصل معنی کو ہی ختم کر دینے کا کام چل رہا ہے، تو کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے پہچانیں گے؟ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے حیات، حیات، زندہ اللہ تبارک و تعالیٰ. جانیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی کو کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی، اس کی زندگی کیسی ہے. اگر ہم نے صحیح معنوں میں جان لیا تو آپ سوچئے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ کو کیسے پہچان لیں گے. ہم بھی زندہ ہیں، اللہ نے زندہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات زندہ ہیں جن کو اللہ نے زندہ رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی زندہ ہے. اللہ تعالیٰ کی زندگی اور اس کے مخلوقات کی زندگی کیا ایک جیسی ہے؟ ہماری زندگی آج ہے کل نہیں رہے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حی لا یموت، الجن والانس یموتون، جنات اور انسان مر جائیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حیات ہمیشہ. میرے بھائیو، لم یزل ولا یزال، ہمیشہ سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمیشہ رہے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی. تو اس طریقے سے ایسے ایک ایک صفت کو اگر آپ جان لیں، علم ہے، ہم کو علم ہے، ہم کو بھی علم ہے، اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، ہم بھی علم والے ہیں، علیم ہیں ہم بھی، ہمارے پاس بھی علم. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی علیم ہے. کہ اللہ تعالیٰ کا علیم ہونا اور آپ کا ہمارا علیم ہونا دونوں ایک جیسا ہے؟ میرے بھائیو، ہم جانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں؟ بہت لمیٹڈ، بہت محدود. ہمیں نہیں جانتے دیوار کے پیچھے کیا ہے، ہمیں نہیں جانتے ٹیبل کے نیچے کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم اس فرش کے نیچے، چٹائی کے نیچے، اس قالین کے نیچے کیا، ہمیں نہیں معلوم. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کیسا ہے؟ اللہ اکبر، اس سے کوئی چیز اوجھل ہی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات سے جو پہچانے گا، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو پڑھنے اور جاننے کی ضرورت ہے. اچھا، اس کے بعد ہاں یہ بات چل رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ سب سے زیادہ تقوی والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم رکھنے والا ہوں. اس کے باوجود بھی میں اصوم اصلی و انام، میں راتوں کو اٹھ کر کے نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، اور میں کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی کبھی بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور عورتوں سے میں نکاح کرتا ہوں. میں نے کئی عورتوں سے نکاح کر رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جس کی اجازت دی ہے، جس کی توفیق دی ہے، میں نے کئی عورتوں سے نکاح کر رکھا ہے. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اس لیے جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے تعلق رکھنے والوں میں سے نہیں ہو سکتا. یعنی اسلام سے خارج نہیں، لیکن فَلَيْسَ مِنِّي یعنی فَلَيْسَ مِن سُنَّتِي وَلَيْسَ مِن طَرِيقَتِي، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے. جس طریقے پر میں ہوں میرے طریقے پر نہیں ہے، جس راستے پر میں ہوں اس میرے راستے پر وہ نہیں ہے. اس طریقے سے یہ معنی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہر وہ عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی کتاب میں، اللہ کے نبی نے اپنی سنت میں عطا فرمائی ہے، اس عبادت کو ویسے ہی ادا کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے دین میں آئی. غلو نہیں کرنا ہے، غلو نہیں کرنا ہے، حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے. اب کوئی پوری رات جاگتا ہے، جیسے ان لوگوں نے کیا کہا، اما آنا فاصلی ولا انام. اللہ کے نبی کی عبادت تو بہت تھوڑی ہے، بہت کم ہے. میں تو اب بھائی پوری رات نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں. میں یہی کہا تھا نا. دوسرے نے کہا اما انا فاصوم ولا افطر، میں روزہ رکھوں گا، میں افطار نہیں کروں گا. یعنی ڈیلی روزہ، افطار نہیں کروں گا میں، یعنی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا، ڈیلی روزے سے رہوں گا. وقال الثالث، تیسرے نے کیا کہا؟ تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا. فلا اتزوج النساء، میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا. نکاح کروں گا، بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، ان کے ساتھ مصروفیت ہوگی، ان کے لیے روزی روٹی اور دیگر ضروریات زندگی کا انتظام کرنا پڑے گا، محنت ہے، مشقت ہے وغیرہ. مجھے ان سب چکر میں نہیں پڑنا ہے، مجھے عبادت ہی عبادت کرنی ہے. تو اس طریقے سے کیا ہے، یہ غلو ہے. اور غلو بھی عبادت ہے. غلو بھی کیا ہے؟ عبادت میں غلو بھی بدعت ہے. اس لیے اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. ایسے ہی آخری ایک اور قاعدہ علامہ
البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ عبادت جسے شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مطلق رکھا گیا ہو، یعنی اسے آزاد رکھا گیا ہو، جسے آزاد رکھا گیا ہو، لیکن اگر کوئی اس آزاد عبادت کو قید میں ڈال دے، اسے کیا کر دے؟ قید میں ڈال دے، مقید کر دے۔ کیسے مقید کر دے؟ کوئی خاص جگہ بنا لے کہ وہ عبادت فلاں جگہ پر ادا کرے گا، کوئی خاص وقت مقرر کر لے کہ وہ عبادت فلاں وقت میں کرے گا، کوئی خاص طریقہ بنا لے، اس خاص طریقے سے عبادت انجام دے گا، کوئی خاص تعداد اس کی گنتی طے کر لے کہ اتنی گنتی میں وہ عبادت کرے گا۔ تو چونکہ شریعت نے اس عبادت کو کسی قید کے ساتھ نہیں رکھا ہے، نہ تو گنتی کی قید ہے، نہ کسی وقت کی قید ہے، نہ کسی جگہ کی قید ہے، نہ کسی طریقے کی قید ہے، تو ایسی صورت میں اسے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے، بغیر کسی کیفیت کے، بغیر کسی صفت کے، بغیر کسی وقت کے، بغیر کسی مقام کے، ہمیں ایسے ہی انجام دینا ہے۔ اگر کسی نے اسے کسی وقت کے ساتھ خاص کر لیا، درود کا وقت خاص کر لیا کہ بھئی اذان جب دے گا تو اذان سے پہلے درود پڑھے گا تب اذان دے گا۔ اب درود پڑھنے کے لیے کوئی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تو نہیں کیا ہے، لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ اذان سے پہلے یہ طے کر رہا ہے کہ اذان دینے سے پہلے میں درود پڑھوں گا۔ تو ایسی صورت میں یہ عبادت کیا ہوگی؟ درود پڑھنا عبادت ہے، درود پڑھنا عبادت ہے، اور نوافل میں سب سے اونچے درجے کی عبادات میں سے ہے درود پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، درود اور سلام۔ اب آپ دیکھیے، ایک شخص اذان سے پہلے طے کر لیتا ہے کہ اذان سے پہلے میں پہلے درود پڑھوں گا، بعد میں اذان دوں گا۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اذان سے پہلے درود نہیں ثابت ہے، نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، صحابہ کرام نے اذان سے پہلے درود نہیں پڑھا ہے۔ اب وہ جواب میں کہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا ہے، ٹھیک ہے اذان سے پہلے درود پڑھنا، لیکن درود اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اگر اذان دینے سے پہلے میں پڑھ لوں تو اس میں عیب کیا ہے؟ اگر میں اذان سے پہلے درود پڑھ لوں تو اس میں عیب کی کون سی بات ہے؟ درود پڑھنا واقعی نیکی کا کام ہے، جس میں کون سی عیب کی چیز ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے، اور یہ کہے وہ کہ بھئی آپ سب جانتے ہیں کہ درود پڑھنا ایک نیکی کا کام ہے، جو شخص درود پڑھتا ہے ایک مرتبہ 10 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اگر درود پڑھتے ہیں، اذان سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، تو اس میں کون سے عیب کی بات ہے؟ اس میں کون سے گناہ کی بات ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہوگا کہ بھئی آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ درود کو اس قید کے ساتھ بھی پڑھنا ہے کہ اذان سے پہلے درود ہو؟ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، کسی بھی اذان سے پہلے درود پڑھنے کی قید کہاں سے آپ کے پاس آئی؟ کیا دلیل آپ کے پاس؟ آپ نے اس کو اس وقت کے ساتھ کیسے مقید کر دیا؟ وقت کے ساتھ خاص کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے کتنے بھائی ہیں جو ہمیشہ اذان ان کی الگ ہوتی ہے، اللہ اکبر کی آواز بعد میں سنائی دیتی ہے، اس سے پہلے مائک شروع ہوتا ہے تو پہلے درود آتا ہے، اور درود کے الفاظ ہیں ان کے پاس، ان الفاظ میں درود پڑھتے ہیں۔ تو نہ تو وہ وقت کہیں ثابت ہے کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا چاہیے، اور جن الفاظ کے ساتھ، جس کیفیت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں وہ کیفیت بھی ثابت نہیں ہے۔ اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ تو ایسے ہی آپ اور بھی بنا لیں، تعداد بنا لیں، کوئی جگہ خاص کر لیں، جیسا کہ کوفہ کی جامع مسجد میں ہونے والا مشہور واقعہ سب جانتے ہیں۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن دارمی کے اندر مقدمے میں روایت کو نقل فرمایا ہے، اور روایت صحیح ہے۔ اس کے اندر یہی تو ہے نا کہ ایک آدمی، لوگ حلقہ بنا کر کے کوفے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں ایک شخص ان کا ذمہ دار ہے، وہ ان سے کہتا ہے کبروا مئتن، کبروا مئتن، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ اب جیسے ہی وہ کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، فوراً لوگ شروع کر دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب سب کا 100 مکمل ہو جاتا ہے، آواز بند ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کہتا ہے سبحوا مئتن، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو،
پھر لوگ شروع ہو جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اس کے بعد جب فارغ ہو جاتے ہیں، سب کی آواز ختم بند ہو جاتی ہے کہ سب لوگوں نے پڑھ لیا، تو اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے ہللوا مئتن، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھو. اب اس کے بعد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کنکریاں تھیں وہ کنکریوں پر وہ گن گن کر کے 100 سبحان اللہ، 100 اللہ اکبر، 100 لا الہ الا اللہ، 100 اس طریقے سے وہ پڑھ رہے تھے. اب آپ دیکھیے اس میں کتنی چیزیں خطرناک ہیں. بھئی سبحان اللہ نیکی کا کام ہے، اللہ اکبر نیکی کا کام ہے، لا الہ الا اللہ نیکی کا کام ہے، بلکہ 4 فضیلت والے کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر سبحان اللہ یہ سارے کلمات فضیلت والے ہیں، بڑی اونچی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیثوں میں ثابت ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی فضیلت سے کسی کو انکار نہیں ہے، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے اس کے اندر. اللہ کے نبی نے فرمایا والحمد للہ سبحان اللہ والحمد للہ تملأان المیزان. سبحان اللہ الحمد للہ یہ دونوں میزان کو بھر دیتے ہیں. یعنی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے سے اجر و ثواب کتنا ملتا ہے؟ اتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہ میزان جو ترازو ہے نا نیکیوں کے تولنے کا، وہ میزان عدل بھر جاتا ہے. بعض روایتوں میں ہے تملأ ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان کی خالی جگہ نیکیوں سے بھر جاتی ہے. یہ فضیلت کی چیز ہے، تو اس سے تو انکار نہیں ہے. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب نماز سے پہلے 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے لوگ پہنچ جائیں اور اس کے بعد گروپ گول گول ہو کر کے حلقہ بنا کر کے بیٹھ جائیں، 10 آدمی 10 آدمی 10 آدمی 10 آدمی، اور ایک آدمی اس میں سے کہے سبحان اللہ کہو 100 مرتبہ، کنکریاں لا کر کے پہلے سے سب لوگ اپنے سامنے رکھے ہوئے ہوں. اب کنکری ہو چاہے آج کل کا وہ تسبیح کا جو ہے نا دھاگے کے اندر پرویا ہوا جو تسبیح کا وہ جو بنا ہوا ملتا ہے وہ ہو، یا آج کل جو مشین والا آ گیا ہے، مطلب مینول جو آ گیا ہے وہ بھی، اور اس کے علاوہ الیکٹرانک بھی آج کل آ گیا، سب اسی حکم میں ہے. اب کوئی کہے کہ بھائی 100 مرتبہ پڑھو. اب ایک بات دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ نماز سے پہلے یہ وقت کہاں سے آیا؟ سبحان اللہ الحمدللہ میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن نماز سے پہلے جو وقت متعین کیا گیا، وقت کے ساتھ اس کو جوڑا گیا، اس وقت کے ساتھ جوڑنا بدعت. ٹھیک ہے. دوسری چیز، مسجد کے اندر اس طرح سے گول حلقہ بنا کر کے بیٹھ کر کے گروپ میں یہ کام کرنا یہ بدعت ہے، کیونکہ یہ کیفیت، یہ طریقہ، یہ صفت کہاں سے لے کر کے آ گئے. پھر اس کے بعد تیسری چیز، یہ کہاں سے لے کر کے آ گئے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، یہ کہاں سے لے کر کے؟ تو جگہ کی بدعت بھی ہے نا، وقت کی بدعت بھی ہے، کیفیت کی بدعت بھی ہے، اور عدد کی گنتی کی بدعت بھی ہے. اس لیے اسے ایسے ہی رہنے دو. ایسے کہہ دو نا بھائی کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ 4 فضیلت والے کلمات ہیں، اسے کثرت سے ہمیں پڑھنا چاہیے. اب مجھے جب موقع ملے میں پڑھوں، کوئی ٹائم خاص مت کروں، آپ کو جب موقع ملے، آپ کو جب موقع ملے، فلاں کو جب موقع ملے، ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ وظیفہ کرتا رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 کلمات بڑی فضیلت والے ہیں، اور مطلب اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی پہلے کسی کو بھی بعد میں لایا جائے. سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تو حدیث کے اندر آیا ہوا. آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ، ان میں سے کس سے شروع کریں، کس کو بعد میں لائیں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کوئی آدمی لا الہ الا اللہ بعد میں کہہ دے، اللہ اکبر پہلے کہہ دے، سبحان اللہ پہلے کہہ دے، اور دیگر الفاظ کو بعد میں آگے پیچھے کرنے میں اس میں کوئی عیب کی بات نہیں. تو اس طریقے سے یہ بدعت ہے. تو فی نفسی سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا بدعت نہیں ہے، لیکن اس کی تعداد فکس کرنا، اس کا وقت مقرر کرنا، اس کی جگہ مقرر کرنا، اس کی گنتی مقرر کرنا، اس کی کیفیت مقرر کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. تو اس کو بدعت اصل چیز میں بدعت نہیں ہے، وصف میں بدعت ہے. یعنی فی نفسی وہ چیز بدعت نہیں ہے، لیکن اس سے جڑی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اس کی وجہ سے یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بدعت میں شامل ہو جائے گا، اور اس سے بچنا ضروری ہوگا. اسی لیے صحابہ کرام نے اس کا معارضہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ معارضہ کیا تھا.
اور اتنی سختی سے معارضہ کیا تھا، صاف صاف کہا تھا اور قاعدہ بھی بیان کر دیا تھا، اما انکم، یا تو تم لوگ افضل من محمد، یا تو تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہدا، یا تو تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے زیادہ ہدایت والے راستے پر چل رہے ہو۔ یہ راستہ ان کے پاس تو نہیں تھا، تم اس پر چل رہے ہو، تو یا تو تمہارا راستہ ان کے مقابلے میں زیادہ ہدایت والا راستہ ہے، او انکم مفتتحوا باب ضلالہ، اور یا تو پھر دوسری چیز ہے کہ تم لوگ گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو۔ تم لوگ کیا کرنے والے ہو؟ گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو۔ اس طرح سے صاف بیان کر دیا۔ اب آپ سوچئے ساری بدعتیں موجود تھی اس کے اندر، صفت کی، وقت کی، جگہ کی، تعداد کی، کیفیت کی، ساری بدعتیں۔ سبحان اللہ الحمدللہ میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن صرف کیفیت کی بنیاد پر کیا فرمایا کہ تم لوگ گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو۔ اللہ کے نبی کے صحابہ، اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہونا تو ناممکن ہے۔ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ، تم تو ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہونے سے رہے، تم کہاں سے ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے؟ ان کی فضیلت، ان کا مقام بیان کیا گیا۔ دوسری ہی شکل باقی بچتی ہے کہ تم ایک گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ نیتوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ نیت بہت اچھی تھی، بھئی ہمارا ارادہ اللہ کو راضی کرنا تھا، ہمارا ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا تھا، ہمارا مقصد اللہ جانتا ہے کہ ہمارے سینے میں، ہمارے دل میں صرف یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح سے، اس اذکار سے، اس وظیفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے۔ اس کا بھی جواب دے دیا انہوں نے، کہا بدعت تو بدعت ہے، نیت سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ تمہاری نیت سے کچھ مطلب نہیں ہے۔ یہ کام اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اس کیفیت میں، اس تعداد میں، اس وقت میں، اس جگہ پر، اس گنتی میں نہیں آیا ہوا ہے۔ اس لیے تمہاری نیت کتنی بھی اچھی ہو، تمہاری نیتوں کے اچھے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ نیتیں اچھی رہتی ہیں۔ لوگ اپنی نیک نیتی کے نام پر بدعت 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 کرتے رہتے ہیں، لیکن انہیں کبھی بھی وہ نیکی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ میلاد منانے والے بھائی بھی کیا کرتے ہیں؟ اسی چکر میں، بہت ان کی نیت اچھی ہے، ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہمارے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے، نبوت آپ کو ملی، نبوت تو بعد میں ملی، پہلے پیدا ہوئی ہے آپ 40 سال پہلے۔ تو اگر نبوت ملنے پر ہمیں خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، اور نبوت ملنے پر ہمارے دل کے اندر یہ اعزاز ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، تو اس سے پہلے تو ہم کو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ تو ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اور اس میں کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی کی حمد، اللہ کے نبی کی نعت پڑھتے ہیں، آپ کے فضائل بیان کرتے ہیں، آپ کی منقبت بیان کرتے ہیں، گھروں میں روشنی کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، صاف صاف نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، تو اس میں کون سے عیب کی بات ہے؟ ہماری نیت کچھ اور نہیں ہے، ہماری نیت اس اللہ کے نبی کی آمد پر، آپ کے پیدا ہونے پر ایک خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ تو نیتوں سے کوئی چیز سنت نہیں بن جائے گی، کتنی بھی اچھی نیت ہو۔ ہم اگر اچھی نیت سے عشاء کی نماز 5 رکعت پڑھیں تو، ہم اگر اچھی نیت سے فجر کی نماز 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھیں تو، اگر ہم اچھی نیت سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے اور نیک نیتی سے مغرب کی نماز بھی 4 پڑھیں تو، 4 رکعت والی نمازوں کو 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہیں کہے گا کہ اس کی گنجائش ہے۔ تو نیک نیتی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اکثر اہل بدعت کا طریقہ کیا ہے؟ وہ نیتوں کے حوالے دیتے ہیں، اکثر اہل بدعت نیتوں کے حوالے دیتے ہیں۔ کوئی بھی کام بدعت کا کریں گے، ان سے اگر آپ ٹوکیں انہیں، اگر آپ انہیں منع کریں، تو کہتے ہیں کہ بھائی اس میں کون سے عیب کی بات ہے، ہمارا مقصد ہی ہے، مقصد سے تعلق نہیں ہے، وہ عمل ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی اصل ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اس لیے وہ چیز بدعت کے دائرے میں آتی ہے۔ بہرحال تو یہ جو 8 قاعدے بیان کیے گئے ہیں یہاں پر، ابھی 8 جو اس کتاب میں ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں، بقیہ کل 23 قاعدے علماء نے نکال کر کے لکھے ہیں۔ 23 قاعدے، جیسا کہ علامہ شیخ حسین محمد حسین جیزانی جو مدینہ یونیورسٹی کے
پروفیسر ہیں اور بہت گہرے علم کے مالک لوگوں میں سے ہیں. انہوں نے مستقل اس سلسلے میں کتاب لکھی ہے قواعد معرفت البدع کے نام سے, اور اس کے اندر کل 23 قاعدے سلف امت کی کتابوں سے نکال کر مثالوں کے ساتھ, حوالوں کے ساتھ, دلائل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے. تو اس کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے درس میں اس کا سرسری طور پر مثالوں کے ساتھ بالکل سرسری طور پر ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا, کیونکہ تفصیلات تو بہت ساری ہیں تو ساری تفصیلات میں نہیں جایا جا سکتا. اس کے لیے مستقل کوئی وقت چاہیے جب ہم تفصیلات سے اس کو پڑھیں, لیکن سرسری طور پر اس ضمن میں جب موضوع آیا ہے اس اعتبار سے. خیر, یہ جو 8 قواعد ہم نے صرف پڑھے ہیں, ان قواعد پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کتنی گہری نظر رکھتے تھے سنتوں پر, اور کتنی گہری نظر رہتی تھی ان کی بدعتوں پر, اور کہاں کہاں سے بدعتوں کے دروازے کھلتے ہیں اس پر. 8 قاعدے بیان کر دی. کس قدر فہم سمجھ گہری تھی, باریک تھی, کس قدر علم گہرا تھا. اور ان قواعد کو صرف لکھ نہیں دیا, ان قواعد کی بیس پر اپنی اکثر کتابوں کے اندر جو چیزیں ان قواعد پر آئیں ان کو بدعت ڈکلیئر بھی کیا. 8 قاعدے ہیں نا, ایسا ہو تو بدعت, ایسا ہو تو بدعت, ایسا ہو تو بدعت. تو ان 8 قاعدوں کی بنیاد پر جو چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں ان کو بدعت صراحت کے ساتھ اپنی کتابوں کے اندر لکھا بھی ہے, کئی کتابوں کے اندر. اگر ہم مثال کے طور پر دیکھنا چاہیں کہ کن کتابوں میں لکھا ہے تو بہت ساری کتابیں ہیں ان کی. جیسے بات آئی ایک بدع الجنائز, احکام الجنائز و بدعها, جنازے کی بدعت. اس کے اندر انہوں نے بہت ساری بدعتیں اکٹھا کی ہیں جو انہی قاعدوں سے ٹکراتی ہیں, انہی قاعدوں سے پر فٹ ہوتی ہیں, یعنی اس کے خلاف نہیں ہے, اسی قاعدے پر فٹ ہوتی ہیں, اس لیے ان کو بدعت قرار دیا ہے. ایسے ہی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی کیفیت بیان کی ہے. اس میں بھی انہوں نے کون کون سی بدعتیں لوگوں نے حج میں داخل کر رکھا ہے ان بدعتوں کی بھی نشاندہی کی ہے, اور ان چیزوں کو بدعت کہاں سے قرار دیا ہے, انہی قواعد پر فٹ کر کے, انہی قواعد پر فٹ کر کے ان چیزوں کو بدعت قرار دیا ہے. ایسے ہی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اصلاح المساجد کے نام سے. کتاب دراصل جمال الدین قاسمی کی ہے, پرانے علماء میں سے ہیں, ان کی کتاب اصلاح المساجد, اور اس پر انہوں نے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیق لگائی, نوٹ چڑھایا ہے, مختصر نوٹ چڑھایا ہے. اس کے اندر بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو انہوں نے بدعت قرار دیا ہے. مساجد سے متعلق بہت ساری چیزیں بدعت میں آتی ہیں, اور ان تمام چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے. ایسے ہی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 سب سے زیادہ بڑی کتابیں ہیں. ایک کا نام ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ وشیء من فقہہا وفوائدہا, اور دوسری ان کی کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ واثرہا السیء علی الامہ. ایک سلسلہ ہے ان کا جس میں 10,000 حدیثیں, صحیح حدیثیں اکٹھا کر دی, اور دوسری ضعیف اور موضوع روایات کا سلسلہ ہے ایک لمبا, اس کے اندر 10,000 حدیثوں کو انہوں نے اکٹھا کر دیا کہ روایتیں ضعیف ہیں, موضوع ہیں, بے اصل ہیں, منکر ہیں, ناقابل عمل ہیں, اور اس کتاب میں جو حدیثیں ہم نے اکٹھا کی ہیں وہ حدیثیں صحیح کے دائرے میں آتی ہیں. تو جو کتاب صحیحہ کا سلسلہ ہے اس کے اندر جب شیخ البانی رحمۃ اللہ نے حدیثوں کو جمع کیا اور اس پر حکم لگایا کہ یہ حدیثیں ہیں, صحیح ہیں, تو اس میں اس کا کچھ معنی بھی بتایا, یعنی مختصر اس کی فقہ, اس کی تشریح, اس کی تفسیر مختصراً بیان فرمایا, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بدعتیں پیدا ہو گئی ہیں ان صحیح حدیثوں کے علاوہ, اس کے اگینسٹ, خلاف, ان بدعات کو بھی انہوں نے بے نقاب کیا, اپنی کتاب کے اندر بتایا ہے. ایسے ہی ضعیفہ کے اندر تو نام ہی وہی ہے, ضعیفہ کے اندر نام ہی وہی ہے, سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ واثرہا السیء علی الامہ, ضعیف اور موضوع روایات کا سلسلہ, یعنی ایسی حدیثیں جو ضعیف میں آتی ہیں, موضوع میں آتی ہیں, اس کا سلسلہ, اور اس کا برا اثر امت پر کیا پڑتا ہے. ہم لوگوں نے ان 8 قواعد میں سے ایک قاعدہ کیا پڑھا ہے, کوئی بھی ایسا مسئلہ جو کسی ضعیف اور موضوع روایت پر, ضعیف یا موضوع حدیث پر ڈیپینڈ ہو, وہ کیا ہے, وہ بدعت ہے. کوئی بھی مسئلہ شریعت کا کسی ضعیف موضوع روایت سے ثابت نہیں ہو سکتا ہے, نہ عقیدہ ثابت ہوگا, نہ عبادت ثابت ہوگی, نہ حلال و حرام ثابت ہوگا, نہ فضیلت ثابت ہوگی. فضائل بھی ضعیف اور موضوع روایت ثابت نہیں ہوں گے. یہی متفقہ, یہی راجح اور مستند معتبر مسئلہ ہے کہ موضوع روایات, ضعیف روایات سے فضائل بھی ثابت نہیں ہوں گے.
تو شیخ البانی رحمۃ اللہ نے ان کتابوں کے اندر باقاعدہ لکھا ہے. ایسی ہی کتاب ہے ان کی آداب الزفاف، جس میں انہوں نے نکاح کے احکام و مسائل بیان فرمائے ہیں. بڑی عظیم الشان کتاب، اس میں جو بدعتیں ہیں اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر. یہ تو ہو گئی بات کہ کتابیں الگ الگ ٹاپک پر ہیں، اور اس میں اس موضوع پر، اس ٹاپک پر باتیں لکھنے کے بعد آخر میں کیا ذکر کیا ہے، کون کون سی بدعت بھی عام ہے، بدعتوں کا ذکر اس کے بعد ذکر کیا ہے اس کے اندر. لیکن اس کے بعد اس کے ان کتابوں کے علاوہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل بھی کچھ کتابیں لکھی ہیں، یعنی باقاعدہ سپریٹ کتاب لکھی ہے کس سلسلے میں، اسی طرح کی بدعات کا خاتمہ کرنے میں. مثال کے طور پر مستقل کتاب لکھی عقیدے کے باب میں، ان کی کتاب ہے تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد. یعنی کیا مطلب، سجدہ کرنے والے کو مساجد کو قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے ڈرانا، قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے چوکنا کرنا. کس کو، سجدہ کرنے والے، یعنی مومن کو، مسلمان کو اس بات سے ڈرانا کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا ہے، آگاہ کرنا. یہ کتاب لکھی کس پر، قبر پرستوں کی تردید میں. قبر پرستوں کی تردید میں مستقل کتاب لکھی جنہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے. کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی ہے نا وہاں پر مراقبہ کر رہا ہے، کوئی وہاں بیٹھ رہا ہے، کوئی وہاں تبرک حاصل کر رہا ہے وغیرہ. یہ ساری چیزیں کیا ہیں، شرک کا راستہ ہے. ایسی ایک کتاب اور ہے التوسل انواعہ و احکامہ، وسیلے کے بارے میں دنیا کی سب سے جامع کتابوں میں سے ایک کتاب. ایسے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے اس سلسلے میں، لیکن اس کتاب کے علاوہ اس معاصرین میں موجودہ دور کے علماء نے جو کتاب لکھی ہے ان میں سے یہ کتاب نمایاں کتابوں میں سے ہے. حد درجہ مدلل حوالوں کے ساتھ، صحیح ضعیف کی وضاحت کے ساتھ، ایک دم ہے نا جس کو کہتے ہیں مرتب منظم وسیلے کے بارے میں. یہ کتاب کس کے بارے میں لکھی، ان بدعتیوں کے بارے میں جو صالحین اور انبیاء کے سلسلے میں غلو سے کام لیتے ہیں. انبیاء اور صالحین کی شانوں میں غلو سے کام لینے والے بدعتیوں کی تردید میں یہ کتاب شیخ نے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. بہرحال ایسے ہی وہ لوگ جو نفس پرست ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، سنت کو نہیں مانتے، سنت کے اندر کیڑے نکال کر کے اسے رد کرنے، ٹھکرانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی تردید میں کتاب لکھی الحدیث حجۃ بنفسہ فی العقائد والاحکام. حدیث خود حجت ہے، دلیل ہے، عقیدے کے باب میں بھی اور احکام کے باب میں بھی. یعنی یہ کوئی کہے کہ بھائی عقیدے کے اندر حدیث حجت نہیں ہے، احکام میں تو چلے گی، لیکن عقیدہ ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت چاہیے، ایسا ہے مسئلہ لوگوں کے ہاں. کبھی بات کریں گے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں. تو اس کی تردید کرنے میں کہ بھئی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے عقیدہ بھی ثابت ہوگا، احکام بھی ثابت ہوں گے، عبادات بھی ثابت ہوں گے، فضائل بھی ثابت ہوں گے، سارے خود حدیث سے ثابت ہوں گے. حدیث کے علاوہ، حدیث کے ساتھ میں قرآن کی ضرورت نہیں ہے. کوئی چیز اگر حدیث میں آئی ہوئی قرآن کے اندر نہیں ہے تو حدیث سے ہی ثابت ہو جائے گی وہ چیز. یہ حجیت ثابت کرنے کے لیے یہ ان لوگوں کے بارے میں خاص طور ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عقیدے کے باب میں آحاد کی حدیث کا اعتبار نہیں ہے. آحاد کی حدیث کسے کہتے ہیں؟ کوئی حدیث جسے روایت کرنے والا ایک راوی ہو، روایت کرنے والا ایک راوی، ایک حدیث آئی ہے جسے فلاں فلاں صحابی نے، فلاں فلاں راوی نے بیان کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی عقیدہ ثابت کرنے کے لیے ایک آدمی کی بات کافی نہیں ہے. یہ مسئلہ سب سے زیادہ معروف ہے احناف کے یہاں. احناف بھائیوں کے یہاں یہ عقیدہ موجود ہے کہ وہ خبر واحد کہتے ہیں، یعنی ایک شخص کی خبر، ایک شخص کی حدیث، آحاد جس کو کہا جاتا ہے، اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا. یہ ان کا نظریہ ہے. بہرحال تو یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مشن بہت عظیم پیمانے پر چلایا، بدعات کی تردید کے لیے قواعد بھی بنائے، اور قواعد پر اپنی کتابوں کے اندر الحمدللہ بدعات کی تردید بھی کی. بلکہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، بہت بڑا مشروع تھا، وہ تھا کہ ایک ایسی کتاب لکھیں گے وہ جو بدعات کی ڈکشنری ہوگی، بدعات کی قاموس جس کو کہتے ہیں قاموس البدع، بدعات کی ڈکشنری.
یعنی ایک بڑی کتاب جس میں ہر مسئلے سے متعلق جو بدعتیں لوگوں کے ہاں رواج میں ہیں ان تمام بدعات کو اکٹھا کر دیں گے، تاکہ کسی بھی مسئلے پر آدمی کو دیکھنا ہو کہ کون کون سی بدعتیں رائج ہیں تو اس کتاب کو اٹھائے اور دیکھ لے۔ نماز سے متعلق بدعات، روزے سے متعلق بدعات، حج سے متعلق بدعات، طواف سے متعلق بدعات، قربانی سے متعلق بدعات، محرم سے متعلق بدعات، سفر سے متعلق وغیرہ، ایسے ایک انہوں نے مشروع بنایا تھا کہ ایک پورا ایک موجم ڈکشنری ہم بنائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ساری 10-20 جلدوں میں آتی وہ کتاب، لیکن بہرحال عمر نے وفا نہ کی، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشروع مکمل نہ ہو سکا اور آپ دنیا سے وفات پا گئے، رخصت ہو گئے۔ تو بہرحال یہ بدعات سے متعلق چند قواعد کے بارے میں چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قواعد کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی روشنی میں ہمیں بدعات کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم نہ بہکیں نہ بھٹکیں، کہیں شبہے کا کنفیوژن کا شکار نہ ہو کہ یہ بدعت ہے سنت ہے، سنت کو بدعت نہ سمجھ لیں، بدعت کو سنت نہ سمجھ لیں، بلکہ بدعتوں کو پہچاننے کے لیے ان قواعد کو سمجھیں۔ انشاءاللہ بقیہ جو قواعد جس کا اشارہ کیا گیا جیزانی صاحب کی کتاب کو، اس کے حوالے سے مزید باتیں اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی اور پھر مزید مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔